اچھا اس کو میں گو لائیو کو کلک کر دوں؟ نہیں سر آپ کو نہیں کرنا، میں کر رہا ہوں. کچھ نہیں کرنا. چلو آپ ٹھیک کچھ ہے. نہیں کیجیے، بس میں اس کو کر رہا ہوں. آپ یو اونلی ہیو ٹو اسپیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. Legal Eagles, luminaries in law and learners, welcome from Oxford. My name is Zubair Abbasi and I represent the Global Institute of Law, Oxford. Today we are joined by Professor Dr. Abdul Hai Abru. Professor Abru is the Director General of Sharia Academy at International Islamic University, Islamabad. پروفیسر ابرو جو ہیں وہ بڑے عرصے سے تعلیم، تدریس اور تحقیق کے شعبے سے منسلک ہیں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد تھا اسلامک یونیورسٹی میں سن 2000 سے لے کر 2005 تک، اور اس کے بعد سے میں ہمیشہ سے ان کا شاگرد ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ونس اسلامیان از آلویز اسلامیان. اس کے بعد میں مجھے موقع ملا کہ میں اور بھی یونیورسٹیز میں پڑھوں اور پڑھاؤں، لیکن اسلامک یونیورسٹی کچھ اس طرح سے ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے کہ ہم اسلامیان ہی ہیں. تو ہمارے آج کے اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیسرز کی، اپنے اساتذہ کے کام کو سیلیبریٹ کریں. تو میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالحی ابرو کا کہ جنہوں نے اپنے مصروف شیڈیول سے ہمارے لیے آج وقت نکالا. تو پروفیسر ڈاکٹر ابرو ہمیں سب سے پہلے کچھ اسلامک انہیریٹنس لاء کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے. اس کے بعد میں ہم فلور کو اوپن کریں گے فار کوسچن اینڈ آنسرز. اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں لائیو تو آپ اپنے کوسچن جو ہیں وہ ٹائپ ان کر سکتے ہیں اور میں وہ ڈاکٹر پروفیسر ابرو کو کنوے کر دوں گا. سو بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا، اور اوور ٹو یو. تھینک یو جناب ڈاکٹر زبیر عباسی صاحب. آپ کی شخصیت ماشاءاللہ ہمارے لیے حوصلے کا اور فخر کا سورس رہی ہے. آپ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہونہار طالب علم، ان پہ ہم ہمیشہ فخر کرتے ہیں کہ آپ نے لاء کے ساتھ، شریعہ کے ساتھ بھی آپ نے رابطہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں بھی آپ اچھی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آکسفرڈ نے آپ کی جو بک چھاپی وہ ہمارے زیر مطالعہ رہتی ہے، اور آپ نے بڑی عمدہ کاوش کی ہے. امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی اور شریک کیا. اس علمی خدمت میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ جو خدمت کر رہے ہیں اسلامک لاء اور شریعہ کی، انشاءاللہ وہ ثمر بار ہوگی اور معاشرے کو، مسلم امہ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ اسلامی شریعہ، اسلامک لاء کا ایک وسیع پیمانے پہ تعارف ہوگا. اور اسلامک یونیورسٹی کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایسے افراد کار تیار کریں جو شریعہ اور لاء دونوں کے ایکسپرٹ ہوں اور شریعہ کو موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق اور اس کی زبان میں پیش کریں. اور اس حوالے سے آپ کا کنٹریبیوشن بہت نمایاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. آپ ان چند اسلامی یونیورسٹی کے ان چند گریجویٹس میں سے ہیں جن پہ بجا طور پر یونیورسٹی فخر کرتی ہے. ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں
ایک استاد کی حیثیت سے رہے اور مختلف کورسز پڑھاتے رہے، لیکن اس میں نمایاں ذرا انہیریٹنس کا سبجیکٹ ہو گیا کہ اس کی بہرحال معاشرے کو ضرورت ہے، اور اس کو نصف علم بھی کہا گیا ہے، جیسے آپ کے علم میں ہیں، ہمارے تمام علم دوست حضرات جانتے ہیں کہ اس علم کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس موضوع کا انتخاب کیا۔ پرسوں ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی میں تھے، وہاں بھی اسی طرح کا ایک پروگرام، ایک نیا سینٹر قائم ہوا ہے، مرکز قرآن و سنت۔ تو انہوں نے اپنی سرکٹ ایکٹیویٹیز کا آغاز اسلامک لا آف انہیریٹنس کے حوالے سے سیمینار سے کیا، تو وہاں بھی کچھ گزارشات پیش کرنے اور احباب سے تبادلہ خیال کا موقع ملا، اور بہت کامیاب وہ ایک سیشن رہا۔ ہمارے آپ کے ساتھی جناب ڈاکٹر شہباز چیمہ صاحب بھی اس میں، ان کی بھی ٹاک تھی، اور انہوں نے اسلامک لا آف انہیریٹنس کے حوالے سے جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں ان کا تعارف کروایا ایپ سے، تو وہ بھی ایک نئی معلوماتی چیز تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے۔ تو اسلامک لا آف انہیریٹنس بلا شبہ ایک بہت اہمیت کا حامل علم ہے، ایک برانچ ہے شریعہ کی۔ اس کو شریعہ اور فقہ کی کتابوں سے الگ طور پر سے لکھا جاتا رہا، اور تصانیف آتی رہی اس میں۔ بعد میں چل کے یہاں تیسری چوتھی صدی کے بعد جا کے وہ ایک فقہ کے ایک چیپٹر کے طور پر متعارف ہوا، ورنہ اصلاً یہ ایک الگ سائنس کے طور پر مسلمانوں میں رائج رہا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھنے سکھانے پہ بڑا زور دیا، اور فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے جو بھلا دیا جائے گا اور میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ وہ اٹھانا اس لیے کہ جب لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھول بھال ہی جائے گا، اور لوگ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام، کمپینینز اور ان کے جو جانشین تھے تابعین، انہوں نے خاص طور پر اس علم کے ساتھ خصوصی تعلق رکھا، اور حضرت زید بن ثابت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ اس علم فرائض کے، علم میراث کے، انہیریٹنس کے جاننے والے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کی کاوشیں ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہیں، حضرت عمر کے فتاویٰ ہیں، تو ان سب کے فتاویٰ کو کئی جگہ یکجا بھی کیا گیا ہے، اور ان سے رہنمائی لی گئی ہے، اور بعد کے جو بھی ہمارے جورسٹس ہیں چاروں یا ان سے ہٹ کر، انہوں نے ان کمپینینز کی آراء سے خروج نہیں کیا ہے، یعنی انہوں نے کسی نہ کسی صحابی کی رائے کو اپنی رائے کی بنیاد بنایا ہے۔ تو اس لیے اس علم کا منبع، اصل منبع تو قرآن مجید ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی حکم کے بارے میں اتنی تفصیلات اور ڈیٹیلز مہیا نہیں کی گئیں جتنی اس میں علم وراثت اور علم الفرائض کے حوالے سے قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا دیا، حج کا دیا، لیکن ان میں کوئی تفصیلی احکام نہیں دیے کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنی دی جائے، شرائط کیا ہیں، نماز کی شرائط، ارکان، اوقات، بلکہ اوقات بھی بڑی مشکل سے ہم قرآن مجید سے معلوم کر سکتے ہیں۔ 5 اوقات وہ ڈیریویشن وغیرہ کر کے اور استنباط کر کے کچھ چیزیں ہم ڈٹرمن کرتے ہیں، لیکن میراث کے حوالے سے پوری تفصیل دی گئی کہ اسپاؤسز کا کتنا شیئر ہے، پیرنٹس کا کتنا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی رشتہ دار بنتے ہیں، ان سب کے حصے، بنیادی حصے قرآن مجید میں متعین کر دیں۔ اس سے اس علم کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ وہ اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ انہیریٹنس کا تعلق مال سے ہے، اور زیادہ تر معاشرے میں، سوسائٹی میں ناراضگیاں، تلخیاں، جھگڑے اس مال
اور زر کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس جھگڑے کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے خود وحی کے ذریعے احکام متعین کر دیے گئے. تو یہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکام کی. تو سب سے بڑا سورس اس علم میراث کا قرآن مجید ہے، اور اس میں کچھ تفصیلی آیات ہیں، کچھ مجمل آیات ہیں. تفصیلی جیسے سورہ نساء کی وہ آیات ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. تو اس سے مفسرین نے، علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ بندوں سے شفقت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ والدین کو اولاد کے بارے میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا کیسا رویہ ہو، انہیں کتنا تم دو. تو یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ احکام متعین فرمائے جو قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ نہیں تھے. تو کوئی 40-50 کے قریب صحیح احادیث و آثار ہیں جن میں ہمیں علم میراث کے کچھ احکام ملتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن و سنت سے براہ راست ہمیں واضح طور پر نہیں ملتے، تو امت کے اجماع نے انہیں طے کیا اور ان پہ اجماع ہو گیا، کسی قسم کا اختلاف نہیں رہا. جیسے یہ کہا جائے کہ گرینڈ فادر کا قائم مقام ہے، اگر فادر موجود نہ ہو تو اس کو وہی شیئر دیں گے جو گرینڈ فادر کا ہے، چاہے اس میں کچھ تفصیلات میں اختلاف ہے کہ اگر اس کے ساتھ بہن بھائی بھی ہوں تو کیا انہیں شیئر ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن اصولی طور پر یہ طے کیا گیا اجماع سے کہ دادا باپ کا قائم مقام. اسی طرح کچھ احکام ایسے بھی رہے جن کے بارے میں اجماعی رائے قائم نہیں ہو سکی، کیونکہ قرآن و سنت میں واضح حکم نہیں تھے. تو صحابہ نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد میں رائے مختلف رہی، کسی اجماعی رائے تک وہ نہیں پہنچ سکے. تو اس میں ائمہ اربعہ کا بھی اختلاف رہا اور ان سے پہلے صحابہ و تابعین کے درمیان. جیسے اول کا مسئلہ ہے، آپ فیملی لا کے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اول کی کیا حیثیت ہے، کیا اس اول کو مانا جائے یا نہیں. تو میجورٹی صحابہ کی ان کی رائے یہ رہی کہ اول کو مانا جائے، یعنی اگر حصے بڑھ جائیں تو سب کے حصے میں کچھ کمی کر کے تمام کو حصے دیے جائیں اور نقصان میں تمام کو شریک کیا جائے. لیکن اس کے برعکس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ رہی کہ اول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے عالج سر ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر کے ٹھیک ہے، لیے آواز آ رہی جی جی. جی ڈسکنیکٹ ہوا تھا، ابھی تو ٹھیک ہے. اس میں اختلاف رہا. تو اول اور رد کے مسائل چھوٹے چھوٹے مسائل جزوی. اسی طرح جو ڈسٹنٹ اسٹینڈرڈ کے مسائل ہیں اس میں بھی چونکہ واضح طور پر کوئی احکام نہیں تھے، اس لیے اس میں اختلاف رہا. اسلامی قانون وراثت نے جو وہاں عربوں میں مروج روایات تھیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کی. مثال کے طور پر وہاں رواج یہ تھا کہ عورتوں کو شیئر نہیں دیا جاتا تھا، انہیریٹنس میں محروم رکھا جاتا تھا بیشتر قبائل میں. اسی طرح جو نابالغ بچے تھے، کمزور تھے، ان کو بھی شیئر نہیں دیا جاتا تھا. اسی طرح جو اڈاپٹڈ ہے اپنا سن متبنہ، ان کی بھی وہی حیثیت تھی جو نسبی بیٹے کی ہے. تو اسلام نے آ کے ان رسومات کو ختم کیا
عورتوں کو بھی حصہ دار بنایا، کمزوروں کو بھی حصہ دار بنایا، اور جو حقیقی بیٹا ہے اسے ہی شعر دیا، متبنہ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور قرآن مجید نے فرمایا کہ للرجال نصیب وللنساء نصیب، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، تو مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جبکہ جاہلیت میں عورت کو ایک سامان کے طور پر لیا جاتا تھا، شوہر کے وفات کے بعد بطور سامان وہ ورثہ کو منتقل ہوتی تھی۔ اس ظلم کو اسلام نے آ کے ختم کیا، اور اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں، خاص طور پر اگر اسلامی قانون وراثت کی خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو اس میں سب سے بڑی خصوصیت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جن کا جتنا حق بنتا تھا اسلام نے ان تک یہ حقوق پہنچائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، ول کے ذریعے اس میں ان کے شیئر میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر بیٹا ہے تو باپ یہ کہے کہ اس کے شیئر کے ساتھ میرا گھر یا فلاں زمین وہ بھی اس کو دی جائے، تو ایسی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نل اینڈ وائڈ ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیت لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو وارث نہیں ہے اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کی زندگی میں کوئی بیٹا فوت ہو گیا جس کی اولاد ہے اور اس کے دیگر بیٹے بھی ہیں، تو اس صورت میں وصیت کی جانی چاہیے، جس کو وصیت واجبہ کا نام دیا گیا ہے بعض اسلامی ممالک میں، اور ہمارے ہاں سیکشن 4 کے ذریعے اسے اس کے باپ کا جانشین اور قائم مقام قرار دے کر جو باپ کا شیئر بنتا تھا وہ دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی شریعت کے جو واضح نصوص ہیں وہ اس کی پشت پناہی نہیں کرتے، اس بات کی تائید نہیں کرتے، اگرچہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ قائم مقامی کا اصول جو ہے وہ درست ہے، لیکن جو میجورٹی ہے یا واضح قرآن و سنت کے نصوص ہیں وہ اس کے خلاف بنتی ہے۔ اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کورٹ نے بھی جب جائزہ لیا مسلم فیملی لا آرڈیننس کا 61 کا، تو اس میں انہوں نے 2000 میں یہ طے کیا کہ یہ چیز قرآن و سنت کے متصادم ہے اور اسے تبدیل کیا گیا، اور وصیت واجبہ کا اصول اپنانے کا شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی اپیل میں ہے، 22 سال ہو گئے ہیں۔ تو اسلامی قانون وراثت کی پہلی خصوصیت یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ تمام حقداروں کو ان کے حقوق دیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام نے اس نظام کے ذریعے دولت کی تقسیم کا ایک بندوبست کیا کہ دولت یکجا تھی، ایک جگہ جمع تھی، تو اسلام نے آ کے اس کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ جیسے اسلام کا بڑا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں دولت کی گردش ہو، کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، تو اگر ایک باپ فوت ہو رہا ہے اور اس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، تو وہ دولت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جائے گی۔ اسلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں دولت آئے اور دولت کی گردش کا سامان ہو۔ اسلام نے اس چیز کو سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ کمیونزم کے برعکس اسلام نے انفرادی ملکیت جو انڈیویجول اونرشپ ہے اس کا بھی اسلام نے احترام کیا کہ مرنے والے کی جو پراپرٹی ہے اس کو اسٹیٹ نے ضبط نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے جائز جو بھی ورثاء تھے ان کی طرف اسے منتقل کیا۔ تو اسلام انفرادی ملکیت رکھنے کی اجازت دیتا ہے، یہ بات اسلامی قانون وراثت سے بخوبی سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خصوصیت اسلامی قانون وراثت کی یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے
کہ اس کو مینڈیٹری اور کمپلسری قرار دیا دولت کی تقسیم کو یا ترکے کی تقسیم کو. اس لیے اب کسی کو آگ نہیں کر سکتے، کسی کو اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے یہاں آگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے اخبارات میں کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو آگ کر دی، تو اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ شرعی حیثیت ہے، اس لیے کہ یہ کمپلسری ہے، جس کو الارث اجباری کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ لازماً تقسیم ہو کر رہتی ہے اور حصے خود بخود متعین ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے حصے سب سے پہلے متعین کر دیے. اس کے علاوہ ضرورت کو بنیاد بنایا گیا شیئرز میں کمی بیشی کا. اب عورت کا بعض صورتوں میں حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا، اور یہ چاہے کلی اصول نہیں ہے بلکہ سینکڑوں مثالیں ایسی بھی ہیں. مصر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اس پہ ایک لکھا بھی ہے، ایک کتاب لکھی ہے کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں میل اور فیمیل کا شیئر بالکل ایکول بنتا ہے. جیسے اگر باپ اور ماں اور باپ ہوں، ایک آدمی فوت ہو جائے، اس کے ورثہ ماں باپ اور اس کی اولاد ہو، تو ماں اور باپ دونوں کو یکساں شیئر ملتا ہے 1/6. اسی طرح جو بھائی ہے سوتیلا بھائی، جس کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے، جس کو یوٹرائن برادر کہہ سکتے ہیں، یوٹرائن برادر، تو اس کا شیئر بھی برادر اور سسٹر کا قرآن مجید نے بالکل ایکول رکھا ہے. فہم شرکاء فی الثلث، کہ وہ برابر حصہ لیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اسی طرح کی اور بھی کئی ساری مثال. لیکن جہاں حصوں میں فرق رکھا گیا للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس کی بنیاد ضرورت ہے، حاجت ہے اور مالی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے کہ جو مرد ہے، فیمیل ہے، اسلام نے کمائی کا اور خرچ کرنے کا، مینٹیننس کا بار اس پہ رکھا. عورت کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو، اس پر کوئی مالی ذمہ داری، کوئی مالی بوجھ اسلام نے نہیں رکھا. اس لیے یہ منطقی تھا، یہ لاجیکل تھی یہ بات کہ شیئر بھی اس کا زیادہ رکھا جائے تاکہ وہ پورے خاندان کی کفالت کر سکے، بیوی بچوں کی، والدین کی، چھوٹے بہن بھائیوں کی، اور یہ ساری ذمہ داریاں میل پر ہیں. اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، عورت کا کم رکھا گیا ہے. جیسے بعض اسلامی ممالک نے، تیونس وغیرہ، ٹیونیشیا نے کوشش کی پچھلے 2-3 سال پہلے کہ اس فرق کو ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے قانون سازی کی کوشش کی. آپ زیادہ جانتے ہوں گے، ان چیزوں سے باخبر ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ مرد، چونکہ اس وقت عورت کماتی نہیں تھی، اب کما رہی ہے، تو اس لیے اب دونوں کا شیئر برابر ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیز قرآن مجید کے واضح نصوص کے خلاف ہے. قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بہن بھائیوں کے بارے میں بھی فرمایا اور اولاد کے بارے میں بھی. اولاد یعنی جن میں سن اینڈ ڈاٹر اور گرینڈس وغیرہ آ جاتے ہیں، تو ان میں یہ نسبت رکھنا ضروری ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ابدی اور عالمگیر اصول ہیں جن میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جس طرح نماز ہے، حدود اللہ ہیں یا عبادات ہیں، تو ان میں جس طرح کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ احکام بھی ناقابل تبدیلی ہیں. تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا ہے. اس کے علاوہ اسلامی قانون وراثت کی ایک خصوصیت اور سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو موقع دیا کہ اگر وہ زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکا، تو اب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے، تو آخری موقع اللہ تعالیٰ نے اسے دیا کہ وہ انفاق کر سکتا ہے، اور 1/3 کی لمٹس تک میں وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے نیک اعمال میں اضافے کے لیے. تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آدمی جب بیمار ہوا تو مال سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، اس کا مال اس کے ورثہ کا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آخری موقع اس کو دیا نیکیاں کمانے کا. اور اس میں ول کے بارے میں یہ بنیادی 2-3 شرائط ہیں. ایک یہ کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ
ورثہ کے لیے نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک کاموں کے لیے ہو۔ اگر غلط کاموں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے اس نے وصیت کی تو ایسی وصیت نافذ نہیں ہوگی، اور ورثہ پابند نہیں ہوں گے اس کو نافذ کرنے کی۔ تو یہ وصیت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت بندے پر، کہ اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے، اس کی تلافی کا ایک سامان اس کے ذریعے مہیا کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اسلامی قانون وراثت کا آگے چلتا ہے، اور اس میں ارکان، شرائط وغیرہ آتے ہیں، اور وہ حقوق کون سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال سے کون سے حقوق متعین لگ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے 4 حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات اس کے مال میں سے ادا کیے جائیں۔ اب یو کے میں ہم بیٹھے ہیں، ہم بھی وہاں کچھ عرصہ رہے، تو وہاں لوگ کریمیشن کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین اتنی مہنگی ہے قبر کی کہ وہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام اخراجات اس کے اپنے پراپرٹی، اپنے ترکے میں سے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اور والنٹیرلی کرنا چاہتا ہے اخراجات ورثہ میں سے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اس پہ یہ بات رکھا جائے۔ اس میں جائز طریقے سے جو بھی اخراجات ہیں، اس میں وہ اخراجات نہیں ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنا یا یہ چہلم وغیرہ، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہیں، رسم و رواج، یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو حق آتا ہے وہ ہے اس کے اوپر جو قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں، چاہے اس میں پوری پراپرٹی اور پورا ترکہ چلا جائے، اس لیے کہ مومن کی جان، روح، اگرچہ وہ اہل جنت میں سے ہو، اس وقت تک جنت میں داخلے کا اسے پروانہ نہیں ملتا جب تک اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح شہید کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اس کی ہر بدی، کوتاہی، گناہ معاف ہوتا ہے سوائے قرض کے۔ تو اس لیے قرضے کی اہمیت قرآن مجید نے بھی فرمایا، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین۔ تو قرضہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اس میں کس قسم کا قرضہ ادا کرنا چاہیے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ حنفی یہ کہتے ہیں کہ صرف حقوق العباد ادا کیے جائیں، یعنی اگر بندوں کے قرضے ہیں اس پر تو وہ صرف وہی ادا کرنے ہوں گے، جبکہ اگر اس کے ذمہ زکوٰۃ ہو، کفارات ہوں، نذر ہو، اس طرح کے حقوق اللہ ہوں تو ان کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو میجارٹی ہے مالکی، شافعی اور حنبلی، وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ضروری ہیں، اس لیے کہ سبسیکوینٹلی الٹیمیٹلی یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بندوں کو ہوتا ہے، اس لیے چاہے بظاہر یہ حقوق اللہ لگتے ہیں لیکن یہ ہیں اصل میں حقوق العباد۔ لیکن حنفی یہ کہتے ہیں چونکہ یہ عبادت ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی اور کفارات، نظر، یہ سارے عبادت کے لیے، اور آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اب نیت نہیں رہتی، عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، تو اس لیے اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو اس کا معاوضہ کر دے، چاہے تو اسے معاف کر دے۔ تو قرضے کی ادائیگی دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ وصیت کا نفاذ۔ اگر اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 کی اور باقی شرائط کے ساتھ اس کی تکمیل ضروری ہے، تاکہ اس کے خواہش کی تکمیل کا سامان ہو۔ اور وصیت کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ وہ وارث کے لیے بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن مجید نے غیر مضارن کہا ہے کہ وصیت ایسی ہو جس میں ضرر نہ ہو، اور ضرر کی صورت یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وارث کے لیے ہو۔ یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ وصیت ضرر والی نہیں کہلائے گی، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو بلکہ قرآن مجید نے وصیت کو قرضے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ایک لحاظ سے بظاہر یہی لگتا ہے، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، وصیت کا ذکر پہلے کیا، مینشن پہلے کیا، لیکن حکم میں ظاہر ہے کہ قرضہ پہلے ہے، اور اس کی وجہ جو مفسرین نے، اہل علم نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وصیت ایک رضاکارانہ عمل ہے، اس لیے ورثہ ہو سکتا ہے اس کی ادائیگی میں سستی کریں، اس لیے اس کی اہمیت جتانے کے لیے
اسے قرضے سے پہلے ذکر کیا گیا تاکہ ورثہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو نافذ کریں۔ ان 3 مدات کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ پھر ورثہ کے لیے ہوگا، اور کس آرڈر میں ان کی ترتیب کیا ہوگی وہ 6 7 8 جو ہے اس کی قسمیں ہیں۔ پہلا شیئررز ہیں جن کے سے قرآن مجید نے متعین کیے یا رسول اللہ نے متعین کیے یا اجماع امت سے طے ہو گئے، تو سب سے پہلے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، اور یہ 12 انڈیویجولز ہیں جن کا قرآن مجید نے جن کو حصے دیے، جن میں سے 4 جو ہیں وہ میل ہیں اور 8 فیمیل۔ ان کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے اور لازم بچے گا تو وہ ریزیڈوریز کو دیا جائے گا۔ ریزیڈوریز وہ ہیں وہ مرد رشتہ دار اور ان کے ساتھ فیمیل جو اصحاب الفروض میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، سن اور گرینڈ سن اور فادر اور گرینڈ فادر، اور برادر، اس میں برادر 2 قسم کے، فل برادر یا ریئل برادر، اور دوسرا کنسنگوئن برادر، اور ظاہر یوٹرن برادر اس میں نہیں ہے، وہ شیئررز میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد چچا ہے اور کزن، یہ اس ترتیب سے شیئر پاتے ہیں۔ اور اس میں اصول یہ ہے کہ 6 ہیئرز ایسے ہیں جو کسی صورت میں بھی ڈپرائیو نہیں ہوتے، ایکسکلوڈ نہیں ہوتے۔ اس میں اسپاؤسز ہیں یعنی میاں بیوی، اور سن اور ڈاٹر، اور پیرنٹس یعنی مدر اور فادر، یہ 6 لازماً شیئر لے کے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ بعض اوقات شیئر لیتے ہیں، بعض اوقات ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں، تو 6 یہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد تیسری قسم جو رشتہ داروں کی ہے وہ ڈسٹینٹ کنڈر، یہ ذوی الارحام جن کو کہا جاتا ہے۔ اور ذوی الارحام یہ وہ رشتہ دار ہیں جو نہ شیئررز ہیں نہ ریزیڈوریز ہیں رشتہ دار، جیسے ماموں ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، اور جد فاسد جس کو کہا جاتا ہے، نانا، تو یہ تمام ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ تو اگر پہلی 2 قسم کے لیگل ہیئرز نہ ہوں تو ان کا پھر نمبر آتا ہے، اور درجہ بدرجہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی صورتیں بھی ہیں اس کی، کوئی 7 8 ترتیب میں لوگ بنتے ہیں جن کو حصہ ملتا ہے۔ اور آخری اگر کوئی وارث نہ ہو تو پھر پبلک ایکسچیکر جو ہے اس میں وہ جمع کرا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس کے وارث نہیں ہوتے، تو تمام مسلمان اس کے وارث ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی بیت المال کرتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک جامع نظام اسلام نے انہیریٹنس کا دیا، جو کسی اور جگہ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی اور کہیں اور ایسا سسٹم نہیں ہے مربوط جس میں تمام کی ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ تو یہ بڑی خصوصیت ہے اسلامی قانون وراثت کی، جس کو سمجھنے کی اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے شریع اکیڈمی بھی کوشاں ہے، اور کئی اور ادارے بھی ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں آن لائن کورسز بھی کیے اس حوالے سے، اور پچھلے دن پنجاب یونیورسٹی میں رہا۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ بکس بھی شائع کی ہیں، چیمہ صاحب کی بھی ہے، ایک میری بھی چھوٹی سی کاوش ہے اردو میں، چیمہ صاحب کی انگلش میں، صابونی صاحب کی بک کا ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اس میں اضافے بھی ہیں، شیعہ لا ہے، اور جو ہمارے لیگل ڈیسیجنز ہیں مختلف اپیکس کورٹس کے، وہ بھی اس میں انہوں نے شامل کر کے اس کتاب کو مفید بنا دیا۔ تو اہل علم کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، اور معاشرے میں ایک شعور بیدار کرنا چاہیے، خاص طور پر عورتوں کی وراثت، حق وراثت کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے ان کے بھی بڑے فیصلے آئے ہیں کہ ان کو کسی صورت میں محروم نہیں کیا جانا چاہیے، اور اسلام کا بھی یہی مقصد ہے۔ اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹیوں کو جہیز دے دیا، تو اس لیے اب وہ
ان کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور سوری ایک فون آ گیا، بند کرنے لگا ہوں۔ تو اس میں جہیز ظاہر ہے کہ وہ ایک گفٹ ہے، لیکن اس سے ان کا شیئر ختم نہیں ہو جاتا۔ تو گفٹ اگر بندہ دے دے، اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے، تو اس کے احکام الگ ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد جو بھی پراپرٹی ہوگی اس میں تمام اولاد جو ہیں، میل فیمیل سب کا وہ اس میں رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اور انہیں کوئی اگر نہیں دے گا تو قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مرد یا عورت 60 سال عبادت کرتا ہے، مگر آخر میں آ کے وصیت میں مال کی تقسیم میں جور اور ناانصافی برتتا ہے، تو وہ اس کی ساری عبادت عقارت چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں ہم مسلمان ہیں، اس لیے اس حوالے سے خاص طور پر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہمارے لیے، اور کچھ گزارشات کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ اب اگر مزید آپ کوئی سوالات ہوں یا کوئی اضافہ ہو، کمنٹس ہوں، تو اس کے لیے فوراً اوپن ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، کافی سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے سوالات بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو سر، انہیریٹنس کے حوالے سے اکثر اسٹوڈنٹس کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ایک سبجیکٹ ہے۔ تو میں نے آپ سے پڑھا آپ بہت ہی اس کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں، تو یہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ یہ تو مطلب جی جب آپ پڑھانے لگتے ہیں تو آپ اور جیسا ابھی آپ نے بتایا، آپ نے اس کو بہت ہی سہل بنایا، بہت ہی آسان بنایا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ مشکل چیزوں کو اتنا آسان بنا دے؟ جی ہاں، بس یہ اگر ٹیچر کوشش کرے تو ہر مشکل سے مشکل سبجیکٹ کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ جی تو پھر یہ ہے کہ تجربے سے بھی چیزیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کئی بیچز کو ہم پڑھا چکے، ان کے سوالات کی روشنی میں اور ان کی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے کئی چیزیں آدمی اصلاح کرتا رہتا ہے ٹیچر۔ اور کچھ بکس ایسی لکھی گئی ہیں جو بہت سہل انداز سے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو تھوڑے سے وقت میں بھی اس علم کو سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ، آپ تو خیر ٹاپر تھے اور بڑے جینیس، بڑے مشکل سے مشکل سوالات ہم نے جو دیے تھے کویسچن پیپر میں، وہ بھی آپ نے حل کر دیے۔ تو لیکن ایک متوسط آدمی بھی ہمارے اگر تھوڑی سی توجہ دی تو انہوں نے بھی 80-90 مارکس جو ہیں وہ لے لیے اس میں۔ تو اصل بات توجہ کی ہے، اگر توجہ نہ ہو تو آسان سے آسان سبجیکٹ بھی مشکل لگتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے اور ٹیچر اس کو آسان کر کے پیش کرے تو یہ چیز بڑی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ چلیے سر، اس بارے میں تھوڑا سا مزید بھی بات کریں گے کہ انسپائر کیسے کرنا ہوتا ہے۔ ٹیچر کا کام صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھا دینا ہے، کیونکہ جب ہم آپ سے پڑھ رہے تھے اسی دوران میں تو ہمارے کچھ ایسے بھی اساتذہ تھے جو کہ بہت ہی لائق فائق تھے، اور پڑھانا بھی چاہتے تھے، لیکن یہ تھا کہ ان میں اور اسٹوڈنٹس میں ہمیشہ سے ایک ٹسل سی رہتی تھی کہ وہ پڑھانا چاہتے تھے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنا نہیں پڑھنا چاہتے تھے جتنا وہ پڑھانا چاہتے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ بس یہ تو ٹیچر پہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے سبجیکٹ میں کورس میں دلچسپی پیدا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فرینڈلی ماحول اس کے لیے بڑا سازگار بنتا ہے سیکھنے سکھانے کے لیے۔ اگر ٹینس کا ماحول ہو اور ٹیچر جو ہے وہ پوری طرح تیار ہو کے نہ آئے اور وہ لگی بندی چیزیں جو ہیں وہ بس پھینک کے چلا جائے، تو اس سے تو افادہ اور استفادے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اس لیے ٹیچر کا جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا، جتنا اس کا بیہیویئر فرینڈلی ہوگا طلباء کے ساتھ، اتنے زیادہ مواقع ہوں گے سیکھنے کے۔
یہ بہرحال ٹیچرس کو کے لیے ایک سیکھنے کا مقام ہے کہ وہ کس طرح دلچسپ بنا کر پیش کر سکتا ہے اپنے ٹاپک کو. اور آپ تو ماشاء اللہ اس میدان سے وابستہ ہیں بڑے عرصے سے. آپ کے تجربات سے بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے تجربات بھی شیئر کریں. سر بالکل. میں نے تو آپ سے جو جو علم سیکھا وہ سیکھا، لیکن سب سے اہم جو چیز سیکھی جو ابھی بھی کام آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کبھی کلاس میں غصے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جتنے بھی کورسز آپ سے پڑھے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ جی اسٹوڈنٹس نے کہا کہ یکفی یا استاذ یا استراحہ، رائٹ؟ تو اسلامک یونیورسٹی میں یہی ہوتا ہے کہ استراحہ ہو گیا یا یکفی ہو گیا نا، ٹھیک ہے. تو کافی سارے ٹیچر جو ہیں وہ اس پہ لوز کرتے تھے کہ دیکھیں ہم اتنی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ انہیریٹنس کا. اب بغیر تیاری کے نہیں پڑھاتے، چاہے آپ جتنا مرضی عرصے سے پڑھاتے رہیں. بس ہونا تو یہی چاہیے. ہم مثالی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ہم نے ساری عمر کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں 60 70 80 کی تعداد میں، کچھ نہ کچھ وہ لے کر جائیں. خالی ہاتھ اور خالی ذہن کوئی اسٹوڈنٹ نہ جائے. تو ہم نے بھی کوشش کی. صرف ایک کتاب پر انحصار نہیں کیا میں نے. انہیریٹنس پہ میں کئی کتابیں دیکھ کے جاتا تھا کہ کیا اس میں پوٹینشیل اتنا ہو سکتے ہیں کویشچن وغیرہ، تو وہ ان کے متعلق بھی میں پڑھ کے جاتا تھا. اور میراث کی بڑی سے بڑی کتابیں بھی، چھوٹی بھی، اور زیادہ سے زیادہ آسان کر کے پیش کرنے کی. اور مجھے یہ کوشش ہوتی تھی کہ معلومات زیادہ سے زیادہ منتقل کی جائے. تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم نے کوشش کی. اب آپ لوگوں کا میدان ہے یہ، اور ہمیں آپ لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں، وابستہ ہیں. انشاءاللہ آپ صدقہ جاریہ بنیں گے اسلام یونیورسٹی کے لیے، اساتذہ کے لیے. اور آپ لوگوں کی سرگرمیاں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے جو شریعت کا علم حاصل کیا، جو کچھ بھی حاصل کیا، اس کو آپ آگے پھیلانے میں، بہتر انداز سے پھیلانے میں اور اس میں مزید اضافہ کرنے میں آپ سرگرم ہیں. یہ ہمارے لیے تسلی کا اس میں بہت بڑا سامان ہے. سر بہت شکریہ. میں ایک شریعہ کے طالب علم ہونے کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھوں گا جو کہ بڑا پریکٹیکل سوال ہے کہ جو زیادہ تر شریعہ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ شریعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ تو ہونا نہیں ہے، جی جی. کیونکہ اپلائی تو قانون ہی ہوتا ہے، تو ہم شریعہ کیوں پڑھیں؟ سو میں بھی وہ فیس کم دینے کے لیے ہم شاید شریعہ پڑھ لیں. اگر ہم ایوننگ میں پڑھتے فیس ہمیں دینا پڑتی تو چلیں ادھر جو ہے وہ شریعہ بھی پڑھ لیں، تو ایک طرح کا خیرات ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں کمپنسیٹ ہو جائے گا، علم ہمیں مل جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ ہاں، یہ ایک بڑا ہمارے لیے بھی بڑی پریشان کن صورت حال رہتی ہے. اس وجہ سے بڑی ڈسکریج بھی ہوتے ہیں ٹیچر کہ مائنڈ سیٹ یہی ہے اسٹوڈنٹس کا کہ شریعہ چونکہ اپلائی نہیں ہونا. ظاہر ہے کہ ایک برکت کی خاطر ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر اس پہ توجہ ذرا کم ہو جاتی ہے. کچھ آپ جیسے اسٹوڈنٹس ظاہر ہے وہ تو اہمیت سمجھتے ہیں اس کی، لیکن میجارٹی یہ ہے کہ بس ایگزام کی رات جو ہے تیاری کرنی ہے، کچھ رٹا لگا کے کچھ چیزیں طے کر دینی ہیں اس پہ کوشچن پیپر پہ، اور گریڈ رٹا لگا کے کچھ اچھا لے لینا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اکثریت تو دوسری طرف ہی رہے گی، لیکن اگر چند لوگ بھی اخلاص کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ شریعت کے صحیح طالب علم بنیں اور اس کا شریعت کا علم حاصل کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. امام غزالی کا واقعہ ہے کہ وہاں جب کوئی صاحب گئے ان کے نظام جو جامعہ نظامیہ تھا، تو وہاں انہوں نے سوالات کیے طلباء سے. تو پوچھا کہ بھئی آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیوں علم حاصل کرنا؟ سب نے اپنا مقطع نظر بتایا کہ ملازمت یہ وہ. تو امام غزالی نے اٹھ کے کہا کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس پہ جو صاحب آئے تھے مہمان وہ خوش ہوئے اور کہا کہ یہ جامعہ جو ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گی اور اس کا مقصد حاصل ہوتا رہے گا. کہ اگر چند لوگ بھی ایسے مل جائیں مخلص
اور پڑھنے والے اور سنجیدہ طالب علم ہوں تو یہ ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہوتا ہے. تو ہم ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کو پھر قریب کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں. باقی لوگ تو ٹھیک ہے, سب کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا کہ لازم یہ علم. قرآن مجید نے بھی کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, کہ ہر بڑی جماعت میں سے چند لوگ ہوں جو تفقہ دین حاصل کریں. تو یہ شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے, اس سے بدل نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. آخر آپ جیسے حضرات اور آپ کی طرح کے اور چند گنے چنے افراد جو ہیں وہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے, اور یہ لیکن سلسلہ یہ جو انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے. آرگیومنٹ یہی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فقہ کا علم جو ہے وہ آپ تقویٰ کے لیے کرتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایک طرح کا فرض کفایہ ہے, آپ پورا کر رہے ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کے بہاف پر. اگر آپ فقہ کے طالب علم ہیں آپ تو یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ فقہ اور شریعہ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی پریکٹیکل لائف میں فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے اوپر کام کیا, آپ نے استجارہ وغیرہ کے اوپر لکھا, تو یہ بات کہ یہ بالکل فائدہ نہیں ہوگا, اسلامک بینکنگ فائنانس نے آپ کو بتا دیا کہ فائدہ ہی فائدہ اس میں ہوگا اور اسی ہی میں فائدہ ہوگا. یہ اس کا پہلو ہے. لوگ اگر سوچیں اسے, اب دیکھیں نا کہ ہاں اس میں مالیات وغیرہ میں بینکنگ کے شعبے میں لوگ آگے بڑھ گئے اور وہ ان کی ارننگ وغیرہ باقی لوگوں سے زیادہ ہے. جی اسی طرح جنہوں نے شریعہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا, تو جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کیا کہ آپ کو محروم رکھا ہو, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہو باقی لوگوں سے. ہمارے یہاں نیازی صاحب ہیں, لیکن انہوں نے شریعہ کے حوالے سے بہت کام کیا, جی لیکن اب نیازی صاحب جیسے کتنے لوگ ہوں گے, کتنا نام کمایا انہوں نے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا شریعہ کے لیے, جی شریعہ کی خدمت کے لیے. تو اگر سچائی کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا, اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بھرے ہیں, وہ خالی تو نہیں چھوڑ سکتے کسی کو, لیکن بس یقین کی بات ہے, اپنے سوچ کی بات ہے, یا جیسے آپ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, وہ ذرا درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس حوالے سے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ پراپر اس کی طلباء کی رہنمائی نہیں ہوتی. انہیں اگر شریعہ کی اہمیت بتائی جائے شروع سے, اور تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ان میں سے بڑی تعداد شریعہ کے بارے میں بھی وہی اسی اخلاص کا مظاہرہ کرے جو وہ قانون کے لیے کر رہی ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ ذرا ہوتا ہی ہے, اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو درست کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں گی. آپ جیسے لوگ بھی ہمارا سرمایہ ہیں, آپ آئیں گے, رہنمائی آپ کی بھی ہوگی انشاءاللہ. سر, اسی سے میں کنیکٹڈ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو اسلامک انہیریٹنس ہے اس کے اوپر کیلکولیٹرز موجود ہیں, آن لائن ہیں, اور چیما صاحب نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا. انہوں نے مختلف کیلکولیٹر کو دیکھا اور دیکھا کہ اس میں سے کون سے ایکوریٹ ہیں جی اور جی ہاں, وہی انہوں نے پیش کیا تھا وہ آرٹیکل وہاں جی. تو پچھلے دن پرسوں. تو جی جی میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال یہ کروں گا کہ جب کیلکولیٹر موجود ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ اصحاب الفروض اور ان کو یاد کریں؟ اصل میں کیلکولیٹر انہوں نے جو جو تجزیہ کیا وہاں انالیسس کیا, 5-6 انہوں نے وہ لیے, وہ تو کہا کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں غلطیاں موجود ہیں, اور ٹیچر کی یا مفتی کی یا اہل علم کی ضرورت پھر بھی جو ہے وہ رہے گی. صرف ان پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا, انحصار نہیں کیا, ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے لازمی طور پر استاد کی اور گائیڈ کرنے والے کی ضرورت سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے. جتنے بھی آپ پروگرام کر لیں, پروگرام دیکھ لیں, ان سے استفادہ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن مکمل طور پر وہ کوئی پرفیکٹ وہ نہیں ہے. یہ وہاں بھی بات ہوئی, چیمہ صاحب نے بھی اس کا تجزیہ کیا, کسی کو 80 مارکس دیے, کسی کو 40 دیے, کسی کو 5 بھی دیے. تو
وہ ایک بڑا اچھا تجزیہ انہوں نے پیش کیا اور نتیجہ یہی نکالا کہ جائے استاد خالص، کہ استاد کے بغیر جو ہے وہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو اچھا میں آپ سے یہ سکتا۔ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یونیورسٹیز میں ایک ڈیبیٹ یہ جاری ہے کہ ایک طرف تدریس ہے اور دوسری طرف تحقیق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم مدرس ہیں اور ہم تحقیق نہیں کرتے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو صرف تحقیق کر رہے ہیں، ہمارا تدریس میں نہیں ہے۔ یا تو آپ بہت کا خوب، کیا کیسا تجربہ رہا اس میں؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ کافی عرصے سے یہ ڈبیٹ جاری ہے، اور آپ تو بہرحال اس میدان کے شہسوار ہیں، آپ ٹیچر بھی ہیں اور ریسرچر بھی ہیں، آپ بھی مثال بن سکتے ہیں، رول ماڈل بن سکتے ہیں، آپ جیسے اور بھی کئی حضرات ہیں جو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور وہ ٹیچنگ کیسی ہے جو اپڈیٹ ٹیچر اپنے آپ کو نہیں رکھتا۔ ریسرچ تو اپڈیٹ رکھنے کا نام ہے، اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے، پبلش نہیں کریں گے تو پیرش ہو جائیں گے، وہی پرانی چیزیں، آخر اس پر آپ کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ریسرچر ہے اسے ٹیچنگ کرنی چاہیے، اور جو ٹیچر ہے اسے لازمی طور پر ریسرچ اس کی ہونی چاہیے، اگر ورنہ اس کے بغیر پھر اس کی معلومات وہ پرانی ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس سے مطلوب ہے، ایک مثالی استاد ہونا، وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بہرحال یہ ایک بہانہ ہے کہ چلیں ہم تو ٹیچنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اندر آپ کے تڑپ ہے، طلب ہے، تو وہ تو لازماً وہ ایک امنگ وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ ایک آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اتفاق کرے ٹیچنگ پہ۔ تو میرے خیال میں دونوں چیزوں کو جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اسکالر ریسرچ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ سلسلہ تو ظاہر ہے سیکھنے کا عمل آدمی روزانہ سیکھتا ہے، ہم ہزاروں لاکھوں چیزیں ہمیں نہیں آتی، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو یہی سکھایا، اور رب زدنی علما۔ تو یہ زدنی علما کی بات جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے؟ ایک لگی بھائی کچھ ٹیچر ایسے ہیں جن کے 25-30 سال پرانے نوٹس وہی چل رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ زمانہ بڑا تیز رفتار ہے، اب آپ ان چیزوں پہ گزارا کریں گے تو پھر آپ ایک کامیاب ٹیچر نہیں کہلا سکتے۔ میری تو ذاتی رائے یہی ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے میں غلط نہیں سر آپ کہہ رہا بالکل ہوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں تو امیجن نہیں کر سکتے کہ آج کل کے زمانے میں آپ کہیں کہ میں ٹیچر ہوں اور میں نے تحقیق نہیں کی، کیونکہ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کے بچوں، آپ جو جن اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں ان کے پاس تو گوگل کی ایکسیس ہے نا۔ جی اور ہاں، ابھی آپ نے بھی اپنی ٹاک میں آپ نے اللہ رکھا کیس 2000 کا مینشن کیا، آپ نے جو ہے وہ ٹونیزیا میں کنٹمپریری انہیریٹنس کی ڈیبیٹ آپ نے مینشن کی۔ اگر آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو محمد علی صابونی کی کتاب تک ہی محدود رکھ جی لے تو جی ہاں، اسٹوڈنٹس تو ڈیفینیٹلی آپ سے پوچھتے کہ جی یہ ٹونیزیا میں جو وہ برابر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا کیا خیال ہے، اور سیکشن جی 4 ایم ہاں، ایف ایل او کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے۔ تو جی آپ ہاں، کہیں کہ جی نہیں کیونکہ میں تو ٹیچر ہوں اور میں محقق نہیں ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب، جی چلو بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ جی اس لیے صابونی صاحب کی کتاب پڑھا پڑھا کے فیڈ اپ ہو گئے ہم کچھ عرصہ، پھر کچھ عرصہ وہ میں نے روک دی تھی۔ ایک اور سعودی عرب گیا تو وہاں ایک الخلاصہ فی علم الفرائض، وہ کتاب اس سے ذرا مجھے زیادہ اچھی لگی، چاہے اس کا سلوک کچھ گنجلک تھا، وہ پھر میں لے آیا ادھر، انٹروڈیوس کروائی میں نے، یہاں چھپوائی، تو یہ کئی سال وہ پھر کورس کی بک رہی۔ اس میں بھی کچھ غلطیاں تھیں، وہ کچھ ہم نے ٹھیک کی، اسٹوڈنٹس کو کچھ اضافے بھی کرواتے رہے۔ تو اس لیے کورس کی بک بھی چینج ہوتے رہنی چاہیے، جی اور یہ ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں چاہے عادی اسی صابونی کی کتاب کا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو مجبور کیا کہ وہ تھوڑا سا میتھڈ میں بدلوں، اور وہ بک بھی وہ بدل دی میں نے، تو باقی اساتذہ بھی پھر اس بک سے پڑھانے لگے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوا۔ تو آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ نئی نئی چیزیں دریافت ہونی چاہیے،
اور طلبا کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اب ایک مسئلہ اگر آپ کوئی فیکٹ غلط بتا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے پاس تو اب اپنا اس کے فنگر ٹپس پہ موبائل ہے، وہ فوراً وہ نکال کے آپ کو شرمندہ کر دیں گے. میں لاہور میں ایک دفعہ پچھلے سال کوئٹہ گیا تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، عشاء کے بعد درس دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 عمرے کیے. مجھے اچانک کی بات لگی. میں نے کہا اس طرح کی تو کوئی روایت نہیں ہے. یہ دوسری روایت ہے جس میں 3-4 عمرے مشہور ہیں. تو میں فوراً ہی موبائل کو میں نے کیا اسی درس میں بیٹھے بیٹھے، تو اس میں مجھے میرے سامنے صحیح مسلم کی وہ حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے. اور میں نے مولوی صاحب کو درس کے آخر میں سوال کیا کہ سر وہ حدیث تو یوں ہے. تو مولوی صاحب وہ آئیں بائیں شائیں اپنی وہ ضد سے نہیں اڑے. کہا وہ رسول اللہ مکے میں تھے تو اس وقت کرتے رہے. تو میں نے کہا مکے کی تو وہ تو بات اور تھی، اصل تو عمرے جو ہیں وہ تو بعد میں ہوئے تو احکام نازل ہوئے. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایک ٹیچر اس کی معلومات اپڈیٹڈ نہیں ہوگی تو اس طرح کی صورتحال بھی پیش آ سکتی. بالکل درست. اور سر دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی ریسرچ میں شامل کر سکتے ہیں. ابھی جیسا آپ نے بتایا اب مکتبہ شاملہ ہر کسی کے پاس ہے. جی تو آپ امیجن کریں کہ پہلے ہم کتابیں ڈھونڈتے تھے کہاں کہاں سے، اب آپ کی فنگر ٹپس پر ہے. تو معلومات تک تو رسائی سب کی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب تو شاملہ ہے اور بہت ساری احادیث کی تخریج کے، فقہ کے اور فتاویٰ کے فوراً ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے طلباء کو شامل کرنا چاہیے. آپ کو بالکل صحیح ہے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے اور صحیح جو سورسز ہیں، اپنا سورس ہے علم کا نالج کا، ان تک رہنمائی کرنی تاکہ وہ غلط ویب سائٹ وغیرہ سے غلط معلومات نہ حاصل کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے اس لیے کہ علم کا پھیلاؤ تو بہت زیادہ ہو گیا، چاہے گہرائی اس میں نہیں رہی. گہرائی اس کے لیے ہے جو کوشش کرے، لیکن پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ نے بہت عمدہ بات کہی کہ اسٹوڈنٹس کو شریک کرنا چاہیے، یا کم از کم یہ ہے کہ انہیں گائیڈ تو کرنا چاہیے کہ وہ صحیح معلومات کہاں سے لے سکتے ہیں، یا اگر وہ غلط معلومات ہے تو ان کی تصحیح کرنی چاہیے. یہ بڑی خدمت ہے. ٹھیک ہے سر. میں آپ نے کتابیں بے شمار لکھی، بے شمار آرٹیکلز آپ نے لکھے، تو کیوں سر آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا؟ آپ بھی پراپرٹی کا بزنس کر سکتے تھے نا کہ ایک آدھ کورسز جی پڑھاتے اور شام کو جا جی کے جو ہے وہ آپ کوئی اور کام اپنا کرتے. تو کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ رکھا کہ آپ ریسرچ کریں؟ بہت اچھا. بس شروع سے ہی یہ ذہن رہا کہ بس علم کی خدمت کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے. تو اس لیے پھر کسی اور طرف ہم توجہ نہیں دے سکے. ورنہ کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھی، انہوں نے توجہ دلائی کہ فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، وہاں زیادہ ارننگ ہوگی. لیکن ہم نے اسلامی یونیورسٹی یک گیر اور محکم گیر والی بات کہ گریڈ بھی بہت جلدی ہمارے وہ بڑھ سکتے تھے یا مالی لحاظ سے بھی بڑے فوائد پا سکتے تھے، لیکن اسلامی یونیورسٹی کو علم کو اور عربی میں تدریس جو یہاں چارن تھا، عربی سے محبت، تو اس وجہ سے ہم نے اسلامی یونیورسٹی کو ترجیح دی. یہیں سے ہم گریجویشن اور پھر اس کے بعد یہیں خدمت. تو یہ سلسلہ بس اس طرح چلتا رہا. اور اس کے علاوہ ہم نے دعوتی نقطۂ نظر سے یہ بھی تھا کہ کیونکہ ہم ہیں بیکورڈ ایریا سے، دینی لحاظ سے بھی پسماندہ علاقہ ہے ہمارا سندھ کا، بلوچستان کا، تو خیال تھا کہ ان تک بھی جو روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ وہاں بھی منتقل ہو. تو اس لیے پھر ایک سندھی رسالہ ہے یہاں سے ہم نے شروع کیا. میں نے اس وقت میری عمر تقریباً 25-26 سال ہوگی جب ایک سندھی رسالہ اسلام آباد سے سندھی میں، اور خود ہی وہ جیسے کہتے ہیں کہ خود کوزو خود گلے کوزو کوزا کر، تو سارے کام خود کیے، ایڈیٹنگ بھی، پروف ریڈنگ بھی، پرنٹنگ، سارے مراحل. تقریباً 18 سال تک وہ
اس طرح ہم چلاتے رہے سندھ، اور اس میں بڑا ایک حلقہ ہمیں ملا، اس میں علمی مضامین بھی ہوتے، دعوتی بھی ہوتے، اور سوال جواب فقہی وغیرہ، اور سندھ کی شخصیات وغیرہ، ان کی بایوگرافی وغیرہ، یہ چیزیں تو بڑا دلچسپی سے وہ سندھ کے نام سے ایک ہمارا مجلہ تھا، وہ چلتا رہا۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور قوم پرست اور دوسرے سارے ہی ہمارے لیڈرشپ میں آتے تھے۔ اور اس کی وہ پھر مالی مسائل، دیگر مسائل کی وجہ سے وہ سلسلہ آج سے 10 سال پہلے رک گیا، لیکن لوگ اب بھی اس رسالے کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرف بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ پھر اسی دوران خیال آیا کہ سندھی میں کوئی اچھا ترجمہ قرآن بھی ہونا چاہیے۔ اب تک جو تراجم تھے وہ اب تو خیر کافی آ گئے ہیں، اس وقت تقریباً تھوڑے تراجم تھے۔ تو پھر دعویٰ اکیڈمی نے سوچا کہ ایک ایسا ترجمہ قرآن تیار کیا جائے۔ ایک ترجمے کا انتخاب ہوا، اس کی شاید کی جائے۔ وہ جب میں نے پڑھا تو اس کی زبان بھی بہت پرانی، تو پھر اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ میرے ذمہ دعویٰ اکیڈمی نے لگائی۔ وہ غالباً آپ بھی یہاں تھے کہ وہ ہم کام کرتے تھے یہاں بیٹھ کے، ایک اسسٹنٹ تھا، اس کو میں ڈکٹیٹ کرواتا۔ تو تقریباً 70-80% اس ترجمے کو ہم نے چینج کر دیا، تو ایک لحاظ سے یہ نیا ترجمہ ہو گیا۔ وہ کئی بار دعویٰ اکیڈمی نے چھاپا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہم سے لیا، ورنہ وہ بہت بڑا کام تھا، ہمارے بس میں نہیں تھا۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے، اور تدریس تو بہرحال تھا ہی، اصل بنیادی ہماری ذمہ داری اور دلچسپی کا میدان تدریس ہی تھا، باقی ساری چیزیں تو اس کے گرد گھومتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ چھوٹی موٹی خدمت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کام زیادہ ہو سکتا تھا اگر سرپرستی ہوتی۔ ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز کا ماحول ہمارے یہاں، آپ تو خیر آکسفورڈ میں بیٹھے ہیں، وہاں کی بات میں نہیں کر رہا، ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی مختلف ہے یہاں کے ماحول سے، لیکن یہاں کا ماحول کوئی اتنا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تحقیق کا اور ان چیزوں کے لیے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ یہ کام ہو سکتا تھا اگر کوئی سرپرستی اچھی مل جاتی اور یہاں کا ماحول بھی اس طرح کا سازگار ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا کام دیا بس اس کا شکر ادا کرنے سے زبان قاصر ہے، ورنہ ہم کس قید کی مولی تھے۔ سر بہت شکریہ، یہ آپ نے مینشن کیا یہ اپنا سندھی والا جو رسالہ ہے، میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں لمس میں جو کہ سندھ جی سے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو ہم اس کو آن لائن شروع کر سکتے ہیں، آپ جی کے پاس اگر فرصت ہو۔ یہ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اس جی کو آن لائن شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ جی ڈیکوریشن ہمارے پاس موجود ہے، جی اور کچھ اس کی میں اس لیے میں سندھی کا بھی ایک اچھا ایڈیٹر ہوں، جی اچھی ایڈیٹنگ کر لیتا ہوں، اردو میں بھی کر لیتا ہوں، عربی بھی تھوڑی بہت، تو وہ سندھی پہ ہمارا کافی رہا۔ تو میری کیونکہ وہ اتنے سال نکالا تو مختلف ادیبوں کی سندھی کتابیں پڑھنے کا بھی موقع ملا، تو میری زبان سندھی جو ہے وہ لٹریری ہو گئی۔ تو میں اب کسی کی تحریر دیکھتا ہوں تو فوراً ہی اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں کہاں پہ ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جو اسکل ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور دین کے لیے، دعوت کے لیے، علم کے لیے اور لٹریچر کے لیے اس کو انشاءاللہ استعمال کریں تو گے۔ چلیں، میرے جو 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 اسٹوڈنٹس ہیں جو سندھ سے سن رہے ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں، ہم اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ سر آپ کو کانٹیکٹ میں کریں گے، اور پھر اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو سر امتیاز باجوہ صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے، آج کل جج ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ کون؟ امتیاز باجوہ صاحب۔ یس بھائی جیسا، اچھا جی 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 مجھے یاد ہے بالکل۔ جی ہاں جی ماشاء اللہ، میرا سلام بھی ان تک پہنچا دیں۔ جی جی، اور بھی اسلامک یونیورسٹی کے دو یاد آتے ہیں ہمارے پرانے ساتھی سارے۔ جی، تو حسنین اشرف ہیں میرے کلاس فیلو، اور جی ہاں، عزیز الامین ہیں۔ اور عاقف ہیں، عاقف ان کے ساتھی تھے شاید۔ جی سر، عاقف ہم ایک ہی گروپ تھے، اور ابھی عارف۔ کچھ دیر پہلے یہاں آئے تھے ہم سے ملنے، اور مہربانی کی انہوں نے، یہ یہاں سول جج ہیں وہ، ان کے والد یہاں اسماعیل صاحب تھے، جی کیا آپ نام شاید جانتے ہوں گے، نوید خان۔ ہاں جی، نوید خان بالکل۔
ہاں ہاں، وہ بھی ذکر کرتے رہے نظرات کا، تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو مختلف جگہوں پہ دیکھ کے. تو میرے تمام ساتھیوں تک سلام پہنچے، جی اور جو یہاں ہیں انہیں وہ کم از کم آئیں ملیں تو صحیح، پرانی یادیں تازہ ہوں. وہاں لاہور میں گئے ہم تو امان اللہ صاحب، وہ آج کل ڈین بن گئے ہیں وہاں جی اس کے لا کالج میں. جی وہ بھی کویت ہاسٹل کو اور وہاں کی جو زندگی تھی اور بیتے لمحات تھے بہت محبت سے یاد کر رہے تھے. جی اور وہ سارک یونیورسٹی دلی میں بھی شاید وہ ٹیچنگ کرتے رہے، جی اور مختلف جگہ پہ رہے. یو کے سے میرے یہاں لندن پی ایچ ڈی کیا انہوں نے وہاں جی سے. جی تو وہ کہہ رہے تھے کہ باہر جا کے ہمیں اور ان اداروں میں سارک اداروں میں جا کے اسلامی یونیورسٹی کی قدر معلوم ہوتی ہے. بالکل تو بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں. قیمتی احباب ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ترقیاں دے، دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے. سر آپ نے تو ایک پوری کی پوری جنریشنز کو ٹرین کیا ہے اسلامک یونیورسٹی کے. اب آپ ہی کے شاگرد ہیں اسلامک یونیورسٹی میں، بڑے اچھے عہدوں پر ہیں. تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ کیسے آپ کوئی تبدیلی ہوئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسلامک یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس آ رہے تھے ان میں؟ بس ہمارے اسٹوڈنٹس ظاہر ہے کہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور سب کا استاد طبع یا مائنڈ سیٹ جو آپ نے جیسے ذکر کیا وہ بھی ظاہر ہے کہ مختلف ہے. تمام اوقات کا مزاج بھی مختلف ہے. اور حدیث ہے کہ الارواح جنود مجند، ما تعارف منا ائتلف اور ما تناکر منا اختلف. کہ یہ روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں. تو جن کا آپس میں مناسبت ہو جاتی ہے تو ان کی محبت ہو جاتی ہے، جن کی نہیں ہو پاتی تو ان میں پھر ذرا تنافر پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمارے ساتھی الحمدللہ اسلام یونیورسٹی میں بہت باصلاحیت ساتھی ہیں، لاء ڈپارٹمنٹ میں بھی اور اصول الدین میں بھی، اور باقی آئی آر آئی، شریع اکیڈمی، دعوی اکیڈمی، ماشاءاللہ بڑی قیمتی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے. اور اسلام یونیورسٹی کا وہ سرمایہ ہے اس لیے کہ وہ اسلام یونیورسٹی کی تاریخ ان کے سامنے ہے، اور اسلام یونیورسٹی کی اٹھان ان کے سامنے ہے. اسلام یونیورسٹی کس مشن کے تحت بنائی گئی اور اسے کیا کردار ادا کرنا ہے مسلم امہ کا ہے. اسلام یونیورسٹی خواب ہے، اس کی تکمیل وہ کیسے کرنی ہے، یہ سارا وہ ہمارے پرانے ساتھی جانتے ہیں. اس لیے ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو کے معیار کو، مشن کو، اس میں کسی قسم کا انحراف نہیں ہونے دیں گے. تو ظاہر ہے ہم لوگ تو چراغ سحر ہیں، ہماری امیدیں ان سے وابستہ ہیں، اور اچھا سر، ہم تو ان پہ پورا اتریں گے. کچھ سر اپنے بارے میں بتائیے. آپ نے ملتان سے پڑھا، پھر آپ اسلامک یونیورسٹی سے پڑھا، پھر آپ نے سعودی عرب بھی آپ گئے، اور پھر آپ نے گلاسگو یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاک بھی کیا. سر کچھ بتائیے ہمیں اپنے اپنے بارے میں، اپنی لائف کے حوالے جی، سے. بس ہمارا اصل تعلق تو ہے بلوچستان سے، ضلع کچھی بولان. تو والد صاحب وہاں کی خوش سالی سے تنگ آ کے ادھر آ گئے تھے، ہجرت کر کے. سرحدی پٹی پہ ضلع جیکوب آباد ہے، تو وہاں آئے، ہماری پیدائش وہاں ہوئی. سندھ میں ہم پلے بڑھے، پرائمری کی، پھر کچھ دینی مدارس کا کورس بھی کیا، اور چھوٹے لیول پہ، محدود لیول پہ ہمارے کچھ اساتذہ تھے جن کی محنت تھی. تو پھر وہ اس کے بعد ہم ایک بہت چھوٹے پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوا، جس میں کوئی زندگی کی کوئی سہولت نہیں تھی، نہ بجلی نہ راستہ، اور ایک چھوٹا سا چھوٹا زمین کا ٹکڑا تھا. والد صاحب اصل میں عالم تھے، ہم نے تو انہیں بڑھاپے میں دیکھا. وہ بغیر معاوضے کے وہاں محلے کی مسجد میں، جس کے 8-10 نمازی تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے. بڑے بھائی ہمارے اتفاق سے پڑھ لکھ گئے تو وہ ٹیچر بن گئے، دوسرے بھی ٹیچر، تیسرے بھی ٹیچر. تو اس طریقے سے وہ بلوچستان میں وہ سروس کرتے رہے. ہم اس گاؤں میں رہے، ضلع جیکوب آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں. اور مجھے یاد ہے جولائی اگست کے ہم نے روزے رکھے
اس سخت گرمی میں کچے مکانات اور پانی کی بھی سہولت، پانی پینے کا بھی دور سے بھر کے لاتے تھے. تو رات کو مچھر، دن میں سخت گرمی. اور بھائی جو ہیں وہ کچھ جو ٹیچر تھے وہ یا چھوٹے، تو ہم جا کے زمین پہ کام بھی کرتے تھے، اور ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جا کے پانی کا خیال رکھیں. میں اس سے چھوٹا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ کچھ درس نظامی وغیرہ کا سلسلہ بھی رہا. پھر وہاں یہ میٹرک کیفے وغیرہ یہ چیزیں بھی کی، ساتھ ساتھ بی اے. پھر انہی دنوں اسلامی یونیورسٹی قائم ہوئی. فیکلٹی آف شریعہ تو پہلے قائم ہو گئی تھی، جس میں نیاز صاحب وغیرہ کا پہلا بیچ تھا. اور 80 میں وہ ایڈورٹائزمنٹ آئی LLM کی، تو اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا. یہاں قائزہ یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہوا، اپلائی بھی ہم نے وہیں کیا. تو غازی صاحب مرحوم وہ ٹیسٹ لینے والوں میں ڈاکٹر حسین احمد حسان، ڈاکٹر سراج، اور وہیں ایک شریعہ کی لائبریری تھی مجھے یاد ہے. وہ پھر ہم نے وہ ٹیسٹ دیا تو کوئی 400-500 کے لوگ تھے اس وقت، کیونکہ یہ شریعت کورٹ اور قاضی کورٹس وغیرہ کا تھا، تو لوگ بہت ان کے وہ رجحان تھا اسلام یونیورسٹی کی طرف. یہاں سے 1-2 سال کا یہ کورس کر لیں یا LLM کر لیں تو قاضی لگ جائیں گے، ضیاءالحق صاحب کے وہاں. تو اس میں پھر یہ کوئی 20 کے قریب سلیکشن ہوئی. 10 جو ہیں اسکالرشپ پہ اور 10 ہم لوگ بغیر اسکالرشپ کے. لیکن اگلے سیمسٹر میں ہمیں بھی اسکالرشپ مل گیا. کوئی 1000 روپے اسکالرشپ ہوتا تھا. اور یہ پھر اسلام یونیورسٹی قائم ہوئی تو یہاں فیصل مسجد کے ساتھ ایک کوٹھی E7 میں لی گئی. ہماری کلاسز وہاں ہوتی تھی. یونیورسٹی ٹیچرز تھے ڈاکٹر محمود شرف الدین، ڈاکٹر محمد سنبھوتی، ڈاکٹر شافی صاحب، اور کچھ اور یونیورسٹی ٹیچرز تھے. پھر وہاں سے یہ فیصل مسجد میں کچھ حصہ تیار ہوا، جہاں آج کل یہ شریعہ اکیڈمی وغیرہ ہے. تو یہاں پھر کلاسز منتقل ہو گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 83 میں ہم نے کورس ورک مکمل کیا. تو پھر تھیسس بھی لکھنا تھا تو 1.5 سال اس میں لگا. اس دوران میں نے ڈاکٹر عبداللہ اعظم صاحب کی سفارش پہ سعودی ایمبیسی کا جو یہ کونسلیٹ ہے اپنا یہاں پہ ایفیٹ میں، تو وہاں سوا سال میں نے ملازمت. انہوں نے لیٹر دیا مجھے، میں نے جا کے ایک صاحب تھے کوئی سعودی نائب سفیر تھے یا کیا، تو ان کو وہ لیٹر میں نے دیا. انہوں نے فوری طور پر میرا آرڈر کر دیا. تھوڑی سی تنخواہ تھی، وہ پھر ملازمت میں کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تھیسس بھی مکمل کیا. پھر تھیسس جب مکمل کیا 85 کے غالباً شروع میں، ڈاکٹر سراج صاحب ہمارے سپروائزر، ڈاکٹر حسن شافی صاحب انٹرنل تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب آئے ایکسٹرنل تھے، انہوں نے وائبہ کیا ہمارا. پھر 85 میں اگست میں میں نے طاہر منصوری صاحب نے اور ایک اور ساتھی تھے ہم اس بیچ کے، 3 کی اپائنٹمنٹ ہوئی اس میں لیکچرر کے طور پر فیکلٹی آف شریعہ میں. تو اس وقت سے بس یہی سلسلہ ہے. گزرانے میں عربی بھی میں نے اور طاہر منصوری صاحب نے 84 میں پنجاب یونیورسٹی سے میں عربی بھی کر لی، اور اچھے نمبروں سے ہم نے تو پورا کورس بھی نہیں پڑھا تھا. پھر واہ دینے ہم پنجاب یونیورسٹی بھی اورنٹل کالج بھی گئے، اور اتفاق سے اس سے طاہر منصوری صاحب کی عربی مجھ سے اچھی ہے، لیکن میرے نمبر اس میں 20 نمبر زیادہ آ گئے. تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. اس کے بعد پھر بس مسلسل یہ ٹیچنگ رہی، لیکچرر. پھر کافی عرصے بعد تقریباً 12 سال بعد میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا، اور اس کے بعد 12-13 سال بعد پھر ایسوسیٹ بننے کی باری آئی، اور اس کے 5-6 سال 7 سال بعد پھر فل پروفیسر آج سے کوئی 5 سال پہلے میں بنا. تو یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ رہا تعلیم کا. سر جیکب آباد کی گرمی سے جب آپ گلاسگو کی سردی میں گئے ادھر تو گلاسگو کا ذکر نہیں ہوا جی. تو تو اس کے بعد پھر PhD ہوئی سندھ یونیورسٹی سے میں نے کی، کیونکہ اسلام یونیورسٹی میں PhD اس وقت نہیں ہوتی تھی.
میں نے رجسٹریشن کروا دی سندھ یونیورسٹی میں. ظاہر ہے وہاں ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے پی ایچ ڈی کا. 8-10 سال ضائع ہو گئے. ہمیں خواہش تھی کہ باہر جائیں کہیں یو کے یا ازہر میں یا سعودی, لیکن وہی کوشش کرتے رہے, یہاں انتظامیہ کرتی رہی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو مجبوراً یہیں رجسٹریشن کر کے ہم نے جیسے تیسے کر کے پی ایچ ڈی کیا. پھر 2008 میں وہ پوسٹ ڈاک کے لیے موقع ملا اور گلاسگو میں, تو وہاں سال ایک رہنے کا موقع ملا. وہاں پھر آپ کے آکسفورڈ بھی گئے, کیمبرج, لندن وغیرہ کافی دن رہے, اور وہاں سے کچھ نئے تجربات ہوئے, نیا کچھ سیکھنے کا. گلاسگو میں رہا تو وہاں ایک الفرقان اسلامک سینٹر ہے. وہ ریڈیو رمضان میں وہ چلاتے ہیں, رمضان میں ریڈیو رمضان. تو وہ سحر کا پروگرام انہوں نے مجھے دے دیا کہ بس آپ اس کو کریں. اس میں سوال جواب دینی ہے. وہاں بھی اس میں دن میں کوئی انہیریٹنس کا انہوں نے پروگرام رکھا. تو ایک دن کا تھا تو لوگوں کے اتنے سوالات اور اتنا اصرار کہ وہ 2 دن تک پھیل گیا. انہیریٹنس کے حوالے سے بہت سارے مسائل لوگوں کو. تو وہاں کا یادگار جو ہے وہ زمانہ رہا 1 سال. بعد میں بھی یو کے جانا ہوا, اور اس کے علاوہ یو ایس اے بھی گئے ہم, ڈیلس, اور وہاں سے نیو یارک اور واشنگٹن. یہاں اس کا سفر بھی رہا. اس کے علاوہ کویت, یمن, ترکی, عمان, جارڈن, سوڈان, مصر, ان ممالک کے بھی دورے کا موقع الحمدللہ ملا, اور مختلف ادارے دیکھنے کا اور اہل علم سے ملاقات کے موقع جو ہے وہ مواقع ملتے رہے الحمدللہ. گلاسگو کا آپ ذکر کر رہے تھے. جی. تو سر میں نے آپ سے اتنے زیادہ کورسز پڑھے, مجھے آج زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ آپ کے ایکسٹرنل تھے. تو اور کون, آپ نے بہت سارے مشہور لوگوں کا نام دیا, تو آپ کے جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ جو فیوریٹ ٹیچر تھے, جیسے آپ میرے فیوریٹ ٹیچر ہیں, تو آپ جی ہاں. کن 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 کا نام لینا پسند کریں گے, اور کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے فیوریٹ ٹیچر تھے؟ ویسے بڑا زبردست سوال ہے جی. جی. اصل میں جس شخصیت نے ہمیں اسلام یونیورسٹی میں خاص طور پر متاثر کیا ٹیچرز میں سے, وہ 2 افراد تھے. ایک تھے ڈاکٹر حسن شافی, بلکہ 3 کہہ لیں. ڈاکٹر حسن شافی علم, ادب اور تواضع و انکساری ان کا جواب نہیں ہے اس میں. اور دوسرے ڈاکٹر غازی صاحب تھے. ڈاکٹر غازی صاحب ماشاء اللہ انہوں نے بہت شفقت سے ہمیں نوازا. میرا جب ایڈمیشن ہوا یہاں تو غازی صاحب ہمیں پڑھانے آتے تھے انٹرنیشنل لاء. پھر اگلے سیمسٹر میں القانون دستوری اداری بھی پڑھا ہے. تو میں سندھی ٹوپی پہنتا تھا شروع میں جب آیا. تو یہاں آیا تو غازی صاحب لیکچر دیتے تھے E7 کی کوٹھی میں. پھر ہم واپس بھی جاتے تھے ان کے ساتھ. ان کے پاس گاڑی آتی تھی پک اینڈ ڈراپ کے لیے, تو کیونکہ یہاں کوئی فیصل مسجد کوئی سواری واری ہوتی نہیں تھی, ہم میلوڈی وہ رہتے تھے, ہمیں وہ میلوڈی چھوڑتے تھے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ غازی صاحب لیکچر دیتے تھے, میں بھی کچھ نوٹ کرتا تھا اپنے نوٹ بک میں. تو مجھے ایک دن انہوں نے گاڑی میں کہا کہ آپ کچھ سمجھتے بھی ہیں یا ویسے بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کہا سر کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. پھر انہوں نے میری وہ نوٹ بک جو ہے وہ لی, تو وہ بہت حیران رہ گئے کہ آپ نے یہ کیسے آپ نے عربی سیکھی ہے اور آپ نے کیسے یہ ساری چیزیں. میں نے بتایا کہ میرا بیک گراؤنڈ تو ہے دیہات کا, وہاں سے آیا ہوں, کوئی خاص کسی یونیورسٹی میں کسی بڑے ادارے میں نہیں پڑھا, بس اپنی ذاتی توجہ اور کچھ دلچسپی عربی کے ساتھ یہ سیکھی ہے. تو غازی صاحب نے یہ واقعہ پھر ڈاکٹر حالپوتا صاحب ہوتے تھے, ڈائریکٹر ادارے تحقیقات اسلام سندھ سے تھے. ان سے بھی انہوں نے ذکر کیا, اور کئی مجلسوں میں وہ یہ واقعہ ذکر کرتے تھے. تو اس سے مجھے پھر حوصلہ ملا کہ اگر غازی صاحب کچھ نہ کچھ ہمیں ہماری چیز کو وقت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتی ہے. اصل میں یہ ہوا کہ عربی سے میری شروع سے دلچسپی رہی. مجھے یاد ہے ہم وہ گاؤں کی زمین میں جا کے
بیٹھتا تھا، بھائی کام کرتے تھے مجھ سے، میں تو نہ کر رہا تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، تو وہ پھر لگے رہتے. میں پھر کوئی رسالہ لے کے عربی سے چونکہ دلچسپی تھی تو کویت کا بھی خط لکھ دیا. انہوں نے الوائے الاسلامی میرا نام جاری کر دیا. ایک سعودی عرب لکھا تو ایک الیمامہ ایک رسالہ ریاض سے نکلتا تھا، وہ انہوں نے جاری کر دیا. اس وقت چونکہ ہم لوگوں کے مالی مسائل بھی نہیں ہوتے تھے تو کوئی 5-6 رسائل میرے پاس عربی آتے تھے، تو وہ میں پھر پڑھتا تھا توجہ سے، تو اس کا مجھے عربی میں بڑا فائدہ ہوا. تو میری عربی اپنی کلاس میں تحدیث نعمت کے طور فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کہ میری عربی جو ہے وہ کلاس میں میرے خیال میں ٹاپ پر تھی، کسی اور کی سطح کی عربی نہیں تھی. اور اس کا الحمدللہ فائدہ رہا مجھے اپنے طلبا ٹیچنگ میں بھی اور کتب سے استفادہ کرنے میں بھی. عربی کتابوں سے میری بڑی دلچسپی رہی. عربی میرا گھر جو ہے وہ چھوٹا گھر ہے، لیکن یہ کہ اس کی 3 منزلیں کوئی 20-25 الماریوں سے کتابوں سے بھری پڑی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی کہ میری دلچسپی رہی شروع سے تراث کی کتابوں سے، جو ہمارا کلاسیکل بکس ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ میری محبت. چاہے وہ علم ہم حاصل نہیں کر سکے، علم تو ظاہر ہے سمندر ہے، ہم اس کے کنارے پہ کھڑے، لیکن یہ کہ اپنی سی کچھ نہ کچھ کوشش کی سیکھنے کی، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور بعد میں واپسی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ جاری رہے. سر یہ تو ہوا آپ کے اساتذہ کا. تو جب آپ پڑھتے ہیں یا جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کے کچھ دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں، لیکن دوستوں کی بات کرتے ہیں. جی تو کچھ آپ کے دوست بھی بنے ہوں گے. آپ نے کچھ اسکالرس کا جو ہے وہ ذکر کیا، ان کے بارے میں بھی جی ہمیں ذرا بتائیے. جی ہاں، اسٹوڈنٹس میں سے بھی ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا پھر قریبی تعلق رہا، جن میں ہم نے دیکھا کہ ان میں بڑی ورتھ ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق رہا. شہباز چیمہ صاحب ہیں جیسے، یا ان کے ساتھی ہیں ہمارے اب بھی ہیں، کلیگ ہیں، حافظ عزیز الرحمان صاحب، ان کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی رہا. اور یہ ہمیں آتے تھے، ہمارے کمرے میں بیٹھتے تھے، گپیں لگاتے تھے، چائے بھائی. میں اصل میں کم آمیز ہوں، اپنے میرا مزاج اس طرح کا ہے کہ میں لوگوں سے ملتا جلتا کم ہوں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک خصوصی رہا. تو ان میں جیسے آپ کے ساتھ بھی الحمدللہ رہا، لیکن شاید اتنا زیادہ ہماری آمیزش آپ کے ساتھ نہیں رہی. اور ایک شکیل تھے، آپ کے شاید سینئر. نو منصور شکیل. ہاں شکیل، اور ان کے ساتھی تھے ایک جو آج کل پولیس کامران میں. عادل. کیا نام ہے؟ کامران عادل. کامران عادل، ہاں. جی. ان کی بیچ بھی جو ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ جینیس لوگ. مجھے یاد ہے اتنا ایک میں نے مشکل پرابلم کیس دیا تھا اس میں میں سمجھا کہ کوئی بھی حل نہیں کر سکا، لیکن شکیل نے وہ بھی حل کر دیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ یار یہ کتنا آگے ہیں یہ. تو اس طرح کے کچھ لوگ ہمیشہ ہر بیج میں رہے ہیں الحمدللہ، جن سے تعلق رہا، آج تک ان سے تعلق ہے. تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے جن کے نام میں بھول رہا ہوں، لیکن چونکہ اب زمانے میں وہ نمک کی کان میں جا کے سارے نمک ہی بن جاتے ہیں. ان سے تعلق چاہے اس طرح کا نہیں ہے رابطہ، لیکن یہ کہ وہ تعلق اور محبت اور دعائیں اور ان کے خاکہ ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ ہم دعا گو رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ترقیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ بھی یہ ان میں شامل ہیں. یہ کوئنسیڈنس ہے کہ آپ کے جو اسٹار شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ گلوبل انسٹیٹیوٹ میں ہیں. کامران عادل بھائی بھی ہیں، منصور شکیل بھی ہیں، حافظ عزیز الرحمان صاحب بھی ہیں، اور شہباز چیمہ صاحب بھی ہیں، اور میں تو ہوں ہی ہوں. بہت خوب، بہت خوب. جی. تو ہم آپ سب کے لیے جی نیک تمنا ہے ہمارے ہر وقت آپ کے لیے. ہمارے دل میں خصوصی جذبات ہیں محبت کے، اور جب آپ کا سوچتے ہیں تو فخر سے ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے کہ چلیں
اس گلستان کی تزئین میں اور افزائش میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ خریداران یوسف والا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کے لیے سرمایہ بنائے اور اس ملک امہ اور شریعہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آئی نو کہ ہم نے چاہا تھا کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہو، لیکن ابھی تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، لیکن 2 گھنٹے ہونے والے؟ اچھا، جی مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ اچھا، جی سر، میں آپ کو عزیز تربود ایک حکایت دراز تر گفتہ۔ جی تو سر ایک میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ میں آپ سے جو ہے وہ ایک راز کی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی اور راز کی بات یہ ہے کہ سر میں میں نے آپ سے آپ جیسا حلیم الطبع اور مشفق استاد نہیں دیکھا، تو یہ کیا یہ آپ کی فطرت میں تھا، یا یہ آپ نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم پڑھا پڑھا کے آپ نے حاصل کیا؟ بس اپنے مزاج کے لحاظ سے میں بہت ٹھنڈے مزاج کا ہوں۔ بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے مگر میں کنٹرول کرتا ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ہمیں اس کے برعکس سمجھتے ہیں کچھ لوگ، کہ شاید میں بڑا تیز ترار اور بڑا وہ چیزوں کو انوور کرنے والا آدمی ہوں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں، بہت سادہ طبیعت ہے میری۔ میں ان چیزوں کو محلاتی جو سازشیں یا اس طرح سے بالکل ناواقف ہوں۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی اسی طرح ہے، ہمارے تمام بھائی بالکل سادہ طبیعت کے۔ ہمارے چھوٹے بھائی تھے ڈاکٹر محمد عمر صاحب، جو 1.5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، یہاں اسلام آباد میں ہوتے تھے، اور ان کا حلقۂ اثر بہت وسیع، خادم خلق تھے وہ۔ رات کے 12-1 بجے تک جو ہے وہ لوگوں کو کوئی انہوں نے پیسہ نہیں بنایا، حالانکہ ڈاکٹر تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے۔ تو آج کل ان کے بچے وہ چھوٹے یتیم ہیں۔ تو میں مثال دے رہا تھا، ہمارے سارے بھائی تقریباً اسی طرح ہیں، سادگی نمایاں وصف ہے ہمارا، اور غصہ نہ کرنا، اکوموڈیٹ کرنا، لوگوں کو جتنا ہو سکے تعاون کرنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ضمیر ملامت کرتا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہونے دینی چاہیے، تو اس لیے بعضوں کا سختی بھی کرنی پڑتی ہے، خاص طور پر میرٹ کے حوالے سے۔ میں یہاں اپنے شریعہ اکیڈمی میں بھی رہا، اور یہاں سے پھر ہمیں ٹرانسفر کر دیا گیا فیکلٹی آف شریعہ۔ میں سب سے سینئر تھا، فل پروفیسر تھا، اور کچھ عرصہ ہمیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شریعہ کا وہ بھی لگایا گیا۔ تو کچھ چیزیں ہم نے درست کرنے کی کوشش کی، کچھ میرٹ کی عملداری، چاہے ہم بھی خود ایسے ہی ہیں، کوئی وہ نہیں ہے صحیح کام وہ نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے برداشت نہیں کیا، اور ہمارے اپنے ساتھیوں نے کافی مخالفت کی۔ وہ دور بھی خیر ایسا تھا، تو ہم بھی اس میں وکٹیمائز ہو گئے، اور جو خواب تھے ہمارے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ ہم نے ساری زندگی ظاہر ہے کہ اس میں کسی ہائی پروفائل میں ہم نہیں رہے، چھوٹے ٹیچر وغیرہ ٹیچنگ میں رہے ہیں، کوئی منصب وغیرہ اس کی تمنا نہ کی، نہ اس کے لیے کوشش کی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر ادارہ چاہتا تو ہم سے استفادہ کر سکتا تھا، کچھ چیزیں ہم بہتر بنا سکتے تھے اگر سپورٹ ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، اسی نے دنیا چلانی ہے، ہماری خواہشات پہ تو نہیں چلنی۔ تو ہم نے اپنی سی کوشش کی اپنے ضمیر کے مطابق، اس سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے، تلخیاں بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا نیک نیتی سے کیا، کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں تھا، نہ مالی مفاد، نہ کوئی اور کسی اور طرح کا۔ تو بس وہ وقت تھا، گزر گیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ، آدمی کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہماری کوتاہیاں اور لغزشیں معاف فرمائے، جو کچھ ہم اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کرتے رہے یا خواہش رکھی، اس پہ ہمیں اجر دے، اور آپ لوگوں کے ذریعے اس کی تکمیل کا سامان اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، ہماری خواہش تو یہی ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بس ایک آخری، جو ہمارے طالب علم یہ پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں۔
طلباء کے لیے تو ہم خود نصیحت کے اور آپ لوگوں کی خیر خواہی کے محتاج ہیں. آپ لوگوں کا تجربہ وسیع ہے، پوری دنیا آپ نے دیکھی ہے، اور مشرق اور مغرب کے بڑے نامور ادارے آپ نے دیکھے ہیں. زیادہ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رہنمائی کی جا سکتی ہے یا طلباء کی، لیکن ایک دو چیزیں بہرحال ہر طالب علم کو سامنے رکھنی چاہیے جو ہم اس اسٹیج پہ آ کے محسوس کرتے ہیں کہ طلباء کو کیسا طالب علم ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ علم کی تلاش جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. بس چیزوں کو سرسری نہیں لینا چاہیے، بلکہ گہرائی میں جا کر ہر چیز کی تحقیق کرنی چاہیے، اور علم کے جو اصل ماخذ ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. اب ہمارے یہاں یہ مذکرات وغیرہ پڑھانے کا رواج ہے، لیکن اصل علم ہمارے بنیادی سورسز میں ہیں. جیسے اگر فقہ کا کوئی طالب علم ہے تو اسے امام محمد کی کتابیں دیکھنی چاہیے، اور اس کے بعد جساس ہیں، سرخسی ہیں، کاسانی ہیں، اور مرغینانی ہیں، ابن حمام ہیں. ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے جو اصل ذرائع ہیں. سطحی طور پر چیزوں کو نہیں لینا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ادب بہت ضروری ہے، کہ ادب اور اخلاق، اس کے بغیر آپ کا علم کسی کام کا. جتنے بھی بڑے عالم ہیں، اگر آپ ادب سے محروم ہیں تو آپ کو علم کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. اور اس میں اساتذہ کا ادب بھی ہے، والدین کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، اور چھوٹوں پر شفقت ہے. اور یہ بنیادی چیز ہے جو ہم نے زندگی کے تجربات میں سیکھا اور دیکھا لوگوں کو، تو اس میں اس چیز کو بڑا اہم پایا. کچھ لوگ تھے باادب تھے، لیکن یہ کہ علمی لحاظ سے بہت وہ پیچھے تھے، لیکن اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بلندیاں عطا کی کہ بہت حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ تو بالکل ہی نکما آدمی ہے، لیکن یہ کہ اتنا بڑا درجہ اس نے کیسے پا لیا. تو اس کے پیچھے یہ ادب تھا، اس کی انکساری، تواضع اور خلق خدا کے ساتھ اس نے سلوک، یہ چیزیں تھیں. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن علم کی تحصیل کے لیے یہ دو بنیادی گر ہیں جو ہر طالب علم کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اس میں آپ ضرور اضافہ کر سکتے ہیں جناب ڈاکٹر زبیر عباسی صاحب. نہیں سر، آپ نے بالکل اس کو پوری طرح سے سمرائز کر دیا، دو ہی پوائنٹ کو. میں بھی ابھی تک جو سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ ہر چیز میں ایک گہرائی ہوتی ہے. کوئی سمپل آنسرز نہیں ہوتے چیزیں. علم جو ہے وہ کافی گہرا ہے. اور اس میں مجھے یہی تھا کہ جب میں نے ایل ایل ایم کیا تو مجھے لگا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، لیکن جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو مجھے لگا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. بہت اچھی بات. جی یہ معراج ہے جی علم کی. جی ہم بھی یہی سمجھتے ہیں آج کہ علم کے تو ہم بالکل علم سمندر ہے، ہم کنارے پہ کھڑے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا. جی بعض اوقات معمولی چیزیں اس کے بارے میں ہم حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. جی حالانکہ کئی دفعہ وہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، بھرتی ہوتی ہیں، دیکھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ محو ہو جاتی ہیں. اور کئی ایسی چیزیں ہزاروں لاکھوں ہوں گی جو جن تک ہماری رسائی نہیں، ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں. آپ نے بہت عمدہ بات کہی، ماشاء اللہ. سر بہت شکریہ. میرا تو زندگی میں یہی ہوگا کہ اگر میں جو جو آپ میں تواضع ہے، انکسار ہے، حلم ہے، اگر اس کا میں ایک عشر اشیر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے حاصل کر سکا تو وہ میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں بہت بڑی ایک اللہ، کامیابی ہوگی. یہ آپ کی انکساری ہے جی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور علم سے بہت نوازا ہے. بہت شکریہ آپ بہت آگے ہیں ماشاء اللہ. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ کچھ تبادلہ خیال ہو، کچھ آپ کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں. اور یہ موقع
میرے خیال میں زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ملا ہے، اور یہ آپ کے اس فورم کی برکت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ رہے گا، اور بالکل یہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور سر، یہ تو آپ سمجھیے کہ ہمارا آغاز ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو گاہے گاہے جو ہے وہ بلاتے رہیں گے اس فورم کے اوپر، اور آپ سے جو ہے وہ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ ہم نے آپ کو مایوس نہیں کیا ہوگا، لیکن اتنا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے شاید اس میں یاد تک یہ آپ نے ہمیں نہیں پایا ہوگا، تو اس کے لیے آپ ہمیں درگزر فرمائیں۔ امید ہے آئندہ ملاقات نقش ثانی سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا انکسار، آپ کا حلم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، اور جو میرے اسٹوڈنٹس بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بعض اوقات کافی اگریسو ہوتا ہوں، غصہ بھی کرتا ہوں، اور لیکن جو پروفیسر ابڑو ہیں وہ میرے آئیڈیل ہیں، تو میں ان جیسا نہیں بن سکتا لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں۔ تو سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ جزاکم اسی کے اللہ ساتھ خیر۔ ہم جو ہے سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔